بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے عدالت کی طرف سے تو رہائی کے حکم ہو گئے، لیکن پیر تک وہ رہا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ عدالت کی طرف سے جو تحریری جواب آنا تھا، وہ جو انہوں نے حکم جاری کیا وہ نہیں آیا، کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، فرائیڈے کا دن تھا، اس لیے پیر تک یہ بات چلی گئی ہے۔ اور ہر آدمی کے دل میں یہی بات آ کہ اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھروسہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کوئی اور مزید اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئی اور اس کے جو حربے ہیں وہ استعمال نہ کر دیں۔ اس لیے سمیع ابراہیم صاحب جو نیو یارک میں ہیں اس ٹائم، انہوں نے ایک بہت زبردست بیان جاری کیا۔ اس بیان اس نے جو پیغام دیا ہے وہ آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ اگر سینئر صحافیوں میں صحیح معنی نے جو تحریک لبیک اور علامہ سعد رضوی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے، اور یہ مقبول جان ہو گیا، اور جمیل فاروقی ہو گیا۔ جمیل فاروقی کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جمیل فاروقی کی کچھ دن پہلے میں اس کے خلاف ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی تھی، آڈیو کال لیک ہوئی تھی اس کا، اور یہ مقبول جان سے بھی یعنی کہ اس کے خلاف باتیں چل رہی تھیں، لیکن اللہ کی ذات جس کو ہدایت دے وہ سیدھے رستے پہ آ جائے، تو اس لیے ہمارے لیے خوشی کی خبر کیا ہے، تو میں سلام کرتا ہوں خاص کر جمیل فاروقی کو۔ تو ناظرین، سمیع ابراہیم تو تقریباً ہر بار سعد رضوی صاحب کے حق میں بولتے رہے، اس بار جو اس نے نیو یارک میں پیغام جاری کیا، یقین کر کے جیسا کہ کوئی ایک سچا پکا تحریک لبیک کا کارکن ہو، اور اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اور وہ جو سوچتا ہے، اس حکومت کے بارے میں سوچتا ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں سوچتا ہے، اور جو وہ اپنی رائے رکھتا ہے تحریک لبیک کا ایک پکا کارکن، آج اسی انداز میں یعنی کہ سمیع ابراہیم صاحب نے ایک پیغام دیا نیو یارک سے۔ سب سے پہلے آپ وہ پیغام سنیں، اس میں بہت اہم پوائنٹ ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گا، تو سب سے پہلے آپ وہ سمیع ابراہیم کا ویڈیو کلپ۔ بیک کو کا نام خراب کرنے کے لیے وہاں پر اپنے ہی لوگوں کو بھیجا، ہنگامے کروائے، اور 1600 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے صرف لاہور شہر میں، اور اگر پورے پاکستان میں ہم دیکھیں ہزاروں کارکن، ان پر تشدد کیا، بے گناہ تشدد کیا۔ ان کا کیا جرم تھا؟ وہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے، ان کی جو ناموس تھی اس پر وہ بات کرتے تھے، اور لیکن ان کو پابند سلاسل کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس، عثمان بزدار صاحب آپ کے پاس، کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ اس غلطی کا ازالہ کریں، علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں۔ ایک اور بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ لکھتے ہیں نا یا کہتے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے کہ یہ کالعدم تحریک لبیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی جماعت، ان کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والی جماعت، کبھی بھی وہ کالعدم نہیں ہو سکتی۔ کالعدم وہ ہوں گے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے منافقت سے کام کر رہے ہیں، جو کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جب میرے آقا کی ناموس کا ذکر آتا ہے تو پھر وہ فرانس سے گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کی طاقتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ میرے آقا کا نام لینے والے، یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، آپ کے پڑوس میں ہے، غلیلوں سے، رائفلوں سے ایک بڑی سپر طاقت کو انہوں نے بھگایا، 20 سال تک لڑتے رہے۔ ناظرین، سب سے اہم جو بات جب پوائنٹ اٹھایا ہے سمیع ابراہیم صاحب نے، یقین کر کے وہ ہر تحریک لبیک کا جو کارکن ہے وہی سوچ رکھتا ہے، اور وہی یعنی کہ اس کی سوچ ہے جو سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کالعدم نہیں ہے، وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ناموس کی بات کرتے ہیں۔ کالعدم کون ہے؟ کہ جو فرانس سے ڈرتے ہیں، جو یورپی یونین سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فرانسیسی سفیر کو نکالا تو ہمارا کیا ہوئے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ڈائریکٹ پی ٹی آئی، ڈائریکٹ عمران خان صاحب۔ سنو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا۔ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے۔ بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا آپ نے سنا، کیونکہ اس ٹائم وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ڈائریکٹ جو پورا
الزام جاتا ہے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا یا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، ان کے خلاف کیس بنانا، تو وہ جاتا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید۔ تو شیخ رشید نے کیا کہا تھا وہ بھی اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دیا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی بالکل۔ لوگوں نے سنا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک نہیں ہے، کالعدم وہ لوگ ہیں، یعنی کہ سیم ٹو سیم وہی الزام جو تحریک لبیک لگاتی ہے، جو وہ سوچ رکھتی ہے، لیکن بات کرنے کا جو انداز تھا، انداز بیان تھا، وہ فرق تھا۔ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، اور جو سینئر صحافی ہوتے ہیں وہ میٹھی زبان میں، یعنی اس نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا سے ہمارے ملک کی معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، ہمارے اوپر یورپی یونین کا پریشر تھا، تو یعنی کہ ڈائریکٹ اس کا اشارہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جی سمیع ابراہیم صاحب نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ایک اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اور پنجاب حکومت سے گزارش کروں گا کہ پلیز علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں، یعنی کہ عدالتی حکم آنے کے باوجود یہ سوال کیوں بنتا ہے سمیع ابراہیم کا کہ بھئی علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں، کیونکہ وہی خدشات جو میرے خدشات ہیں اور ہر آدمی خدشات ہیں۔ پہلے لاسٹ بار بھی جو عدالت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں، تو حکومت کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس جدیدی حکومت کے اوپر بھروسہ کرنا بالکل کو نہیں ہے کہ یہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہم کو خوشی ہے، بہت خوشی ہے، کیونکہ عدالت کی طرف سے حکم آیا ہے، ہمارے وکلاء بہت اچھے طریقے سے کیس لڑے ہیں، یعنی کہ کیس اچھے طریقے سے لڑے ہیں، تب ہمارے حق میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے نا، تو اس کی تو ہم کو بہت زیادہ خوشی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خوشی ہم کو تب ہوگی جب علامہ سعد رضوی صاحب ہمارے بیچ میں ہوں گے، اور سمیع ابراہیم صاحب نے نیو یارک کی زمین پہ کھڑے ہو کے ہر اس تحریک لبیک کا جو کارکن ہے، ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اس نے بات کی کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ فرانسیسی سفیر کو نکال کیوں نہیں دیتے، آپ ان کو کہیں یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اس نے فرانس اور آسٹریلیا کی مثال دی کہ آسٹریلیا نے سفیر نکال دیا تھا فرانس کا، یہ بہت ساری اس نے مثالیں دی ہیں۔ تو پھر ہم اپنے دین، اپنے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے سفیر کو؟ یعنی کہ جو آج تحریک لبیک جس موقف پہ قائم ہے، جو آج علامہ سعد رضوی صاحب کی نظر بندی، اس کی قید، جس پوائنٹ کے اوپر، جس مطالبے کے اوپر آج بھی قائم ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، آج وہی سمیع ابراہیم صاحب نے نیو یارک کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے وہی مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ نکال کیوں نہیں دیتے، تو اس نے باقاعدہ مخاطب کر کے عمران خان صاحب کو کہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی خبر ہے، ہر اس پاکستانی کے لیے جو حقیقی معنوں میں تحریک لبیک کو چھوڑ دو، حقیقی معنوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی نہ ہو، ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، یا ہمارے پاکستان میں صحیح دینی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ جو، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے تحریک لبیک کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے بازو بنیں۔ اور ناظرین، ہمارے جیسے آدمی کا آواز اٹھانا، ڈیلی کی بنیاد پہ ویڈیو بنانا، حکومت کے خلاف ان کی غلط پالیسیاں ہو گئیں، ان کی جو منافقت ہو گئی، اس کے اوپر ویڈیو بنانا اتنا زیادہ اہم یا اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا ہے کسی آدمی کے اوپر، جیسے ایک سینئر صحافی جب آواز اٹھاتا ہے، جب سینئر اینکر پرسن ایسے آواز کھل کے اٹھاتا ہے تو یقین کریے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اور بھی جتنے صحافی ہیں ان کو سمیع ابراہیم جیسے اور یہ مقبول جان کی طرح اور جمیل فاروقی کی طرح حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ وہ بھی میڈیا میں آ کے کھلے طریقے سے بولیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف یعنی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقی معنوں میں ان جو 3 سینئر صحافیاں ہیں، انہوں نے کھل کے تحریک لبیک کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ضرور اجر دے گا۔ باقی سمیع ابراہیم صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں،
طالبان کی اس نے مثال دی کہ طالبان کا دیکھو کہ وہ سچے عاشق رسول ہیں، وہ اسلامی نظام لانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے 20 سال محنت کی اور اللہ کی ذات نے ان کا ساتھ دیا، اور اس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ ہمت تو کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ تو کریں، اور یہی تحریک لبیک کے کارکن کہتے ہیں، یہی تحریک لبیک کا موقف ہے کہ بھئی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج بھی فرشتے آئیں گے آپ کی مدد کے لیے، آپ اللہ والے بنو تو صحیح۔ بڑا مشہور کلپ ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، اور وہی آج سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب جب آپ یہ سوچیں گے کہ یار ہمارا کیا ہوگا، تو یہ اللہ کا کام ہے، تم اپنے فیصلے صحیح کرو، پھر اللہ کی ذات آپ کے اوپر کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے، کس طرح آپ کی غیبی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔